اربوں میں لیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے کلام کی اس ضدی تسبیح کو پڑھ لو، اس سورت کو پڑھ لو۔ یہ سورت اللہ کے غیبی خزانوں سے کھینچ کھینچ کے رزق لائے گی، ساری مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ جب انسان مشکلات میں گرا ہو، چاروں طرف سے قرض میں ڈوبا ہو اور پریشانیوں نے اس کو گھیر لیا ہو، مصائب طرح طرح کے اس پر آ رہے ہوں، ہر طرف سے ٹینشن ہی ٹینشن ہو اور سارا دن ڈپریشن کا شکار ہو اور اسے ان تمام مصیبتوں سے، مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، ایسی سچویشن میں اگر وہ شخص رب ذوالجلال کے پیارے کلام قرآن مجید کا سہارا لے لے اور اس تسبیح کو پڑھ لے، جس تسبیح کو جادوی تسبیح کہا جاتا ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح کہا جاتا ہے، اس کا عمل کر لے، انشاءاللہ کروڑوں کا قرض ہو دنوں میں ختم ہو جائے گا، بڑی سی بڑی پریشانی ہو لمحوں میں ختم ہو جائے گی، ٹینشن بالکل دور ہو جائے گی، زندگی پرسکون بن جائے گی اور وہ شخص دوبارہ سے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے گا، نصیب اور مقدر کے بند تالے اچانک سے کھل جائیں گے اور میرا رب اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کی تکلیف کو ختم کر دے گا۔ تو ایسی سچویشن کے اندر، ایسی صورتحال میں اس عمل کو اپنے پلے باندھ دیجئے اور لازمی کیجئے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ تسبیح، وہ قرآنی سورت کون سی ہے؟ اللہ کا کون سا پیارا نام اس کے ساتھ شامل کیا جائے جس سے اتنے معجزات، کرشمات اور فوائد حاصل ہوں؟ تو وہ نام آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں بتا دیا جائے گا، ساتھ ہی وہ آیت بھی بتا دی جائے گی جس کے ذریعے سے مشکلات، مصائب، تکلیف ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ اس عمل کو کریں تو پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل کرتے ہوئے دھیان ادھر ادھر چلا جائے اور عمل کا پورا فائدہ ہمیں نہ مل سکے۔ تو معزز سامعین کرام، وہ تسبیح، وہ قرآنی سورت، وہ قرآنی آیت، اللہ کا وہ پیارا نام کون سا ہے؟ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتنی عقیدت ہو، اتنا پیار ہو، اتنا عشق ہو کہ آپ تڑپ اٹھیں آقا کی محبت کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک پڑھو نا، وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور اتنی عقیدت ہو گویا آپ روضے رسول کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں، گویا آپ اپنے آقا کے روضے کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔ تو آپ نے پیار سے، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک کا نذرانہ کتنی مرتبہ پیش کرنا ہے اور کون سے درود پاک پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، سب کچھ آگے چل کر ویڈیو میں بتا دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، تو وہ درود پاک کتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جامعہ ترمذی جلد دوم کی روایت ہے، سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ ذمہ داری لے تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے، فلاں شخص نے میری ذمہ داری لے لی، فلاں آدمی نے میری ذمہ داری لے لی، وہ بڑا آدمی ہے اس نے ذمہ داری لے لی۔ او میرے پیارے بھائیو، احکم الحاکمین
سارے بادشاہوں کا رب، سارے دنیا میں جتنے بھی مالک ہیں ان تمام مالکوں کے اوپر بڑا مالک، بڑا بادشاہ اور بڑا پالنے والا رب، ایسا رب کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ لیس قبلہ شیء هو الاول لیس قبلہ شیء، وہ ایسا پہلا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں۔ هو الاخر لیس بعدہ شیء، وہ ایسا آخر کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ وہ رب آپ کی ذمہ داری اٹھائے تو آپ کے کام ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ اب درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ نماز والا درود پاک۔ ارے مفتی صاحب نماز والا ہی درود پاک خاص کیوں ہے، کوئی اور درود پاک کیوں نہیں؟ تو میرے پیارے بھائیو، نماز والا درود پاک اس لیے خاص کیا ہے کہ اس میں آپ کا تلفظ صحیح ہے، یہ آپ بالکل صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ دن میں کئی مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اب پڑھنا کیسے ہے؟ تو آئیے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ایک مرتبہ آپ نے اپنی زبان سے یہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کون سا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ہاں اگر آپ کا تلفظ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، 3 مرتبہ آپ نے یہی درود 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، 1 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے آپ نے جو ہے اس کے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے آپ نے پیچھے کر کے سن لینا ہے۔ 1 مرتبہ اپنی زبان سے پڑھ لینا ہے اور 3 مرتبہ آپ نے سن لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کریم کا پیارا نام ہے یا غنی یا رزاق، یا غنیو یا رزاقو۔ یا غنیو آپ علادہ پڑھ لیں، یا رزاقو آپ علادہ پڑھ لیں۔ یا غنیو کو 1001 بار، یا رزاقو کو آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ تو دونوں کو علادہ علادہ تسبیح کے دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر اس کے بعد یا غنیو کو آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے، پھر یا رزاقو کو آپ نے 1001 بار پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے قرآن پاک کی، اس سورت کا ورد آپ نے کرنا ہے، اور اس سورت کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اب وہ سورت کون سی ہے؟ تو وہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت آپ نے صرف 11 بار پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ آیت آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ کتنی مرتبہ؟
313 मरतबा। और फिर इसके बाद आपने दुरूद पाक का नजराना 3 मरतबा पेश कर लेना है, अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये अमल 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन इस अमल को करेंगे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो अमल एक मरतबा फिर सुन लीजिएगा। पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और दुरूद पाक यही नमाज वाला दुरूद पाक। फिर उसके बाद 1001 बार या गनियो पढ़ना है, और फिर उसके बाद 1001 बार या रज़ाको पढ़ना है, और फिर उसके बाद सूरतुल इखलास, सूरह इखलास को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ लेना है, और फिर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, इसको आपने 313 मरतबा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद मुअज़्ज़िज़ समीन इकराम अमल मुकम्मल हो जाएगा। याद रखिए, इस अमल के दौरान नागा नहीं करना। अगर नागा हो जाए तो फिर नए सिरे से शुरू करना है। 7 दिन करेंगे, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, हर मुश्किल दूर हो जाएगी, हर तकलीफ़ से छुटकारा मिलेगा। वीडियो को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।